ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ دوبارہ میں ڈیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں، دوبارہ سے اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران کے اوپر، ایران نے واپس سے اٹیک کیا، اور ٹرمپ نے کہا کہ میں نے روک دیا ہے نیتن یاہو کو کہ آپ جواب نہیں دیں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا بدترین اٹیک ایران کے اوپر کیا گیا۔ لڑائی پھر چل رہی ہے، لبنان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی تھی، جو بات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ اور نیتن یاہو کی، وہ جان بوجھ کر لیک کی گئی تھی، اور یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ سب ایک ڈرامہ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہونا پہلے سے انہوں نے طے کر رکھا تھا۔ ایران نے اس دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر حملہ ہوا اس کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اگر حملہ ہوا اس کے اوپر، لبنان کے اوپر، تو یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایران پہ حملہ ہے۔ تو اس کے اوپر یہ دوبارہ جو انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پہ، وہ بھی بہت ہی سویئر حملہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن اس وقت تک اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے، کیا امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے یا وہ اسرائیل کے تھرو ہی یہ جنگ چلاتا ہے۔ لیکن سب سے جو اس میں بات ہے کہ اگر مسلم کنٹریز میں سے کہیں ادھر سے حملہ شروع ہو گیا، یا ادھر سے جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے کوئی جہاز اڑے، تو پھر مسلم کنٹریز پہ بھی حملہ ایران کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کو جنگ کو اب ہم بڑھتا ہوا آگے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امریکہ میں جب ایک سینٹ میں ان کو یہ اختیار ان سے واپس لیا گیا ہے، تو اس چیز کو بھی ٹرمپ نے جو ہے نا خاطر خواہ اس کو بھی کوئی اپنے اس میں نہیں لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک، اب اگر خدا نہ خواستہ جیسے تیل کی قیمت پھر بڑھنے لگی ہے، تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر 1000 روپے لیٹر پہ جا پڑتا ہے تیل، تو یہاں تو ہر چیز بلاک ہو جائے گی۔ تو حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں آج بھی دعا کروں گا کہ اللہ کرے کہ بالکل پاکستان ٹھیک ہے، اللہ کرے جی، آپ کی دعا قبول ہو، اور ہماری دعا بھی یہی ہے۔ قمر دلشاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کوئی کمٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ وہ تو ترلے لے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، اور ابھی ایک CIA کے افسر نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا، دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکہ کرے گا 28 جون کو۔ یہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ رکے گی، آگے بڑھے گی؟ چونکہ اسرائیل کا ایجنڈا تو واضح ہے کہ وہ تو گریٹر اسرائیل کے عزائم سے نیچے نہیں ہٹ رہا۔ دراصل بات اچھے دوستوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے تجزیہ کیا ہے انہوں نے، ایران کے حوالے سے بھی اور الیکشن کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت بہت ہی ایک اپنی طاقت کے تحت امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نومبر میں جب ان کے بائی الیکشن ہونے ہیں، اس میں ٹرمپ کی شکست سامنے نظر آ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ حکومت میں امپیچمنٹ ہو جاتی ہے یا کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ اپنی سروائیول کی خاطر اس نے جنگ کو اپنے اسرائیل کے ذریعے اس نے اپنا پھیلانے کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف اس نے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی بہت اچھے طریقے سے بریفنگ دیتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایران نے جو ہے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہو گئی تو ممکن ہے کہ ساتھ کویت ہے اور UAE کا کنٹری ہے، یہ خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ایران نے ان دونوں ملکوں کو سیدھا کر دینا ہے۔ جہاں ان کے امریکن اڈے ہیں وہ بھی ایران کو اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو ذاتی مفادات جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نومبر کے الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نومبر کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے سارا مڈل ایسٹ اور خلیج کے ممالک کو جنگ میں جھونک دیا ہے۔ تو یہ سب نظر آ رہا ہے، اسی لیے میرا خیال یہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو اپنا اہم خط دے کر بھیجا محسن نقوی کو، اس کے ہمیں کنٹیکسٹ تو نہیں پتا خط میں کیا لکھا تھا،
لیکن انہوں نے لازمی بات ہے ایران کو یہ کہا ہوگا کہ فی الحال آپ ٹرمپ کی چالوں میں نہ آئیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال آج خبر یہ آ رہی تھی کہ جنگ بند ہو گئی ہے, اب اسرائیل کے اوپر اٹیک ایران نہیں کرے گا, اور پاسداران انقلاب کی طرف سے باقاعدہ اعلامیہ جاری ہو گیا کہ ہم اسرائیل پر اٹیک نہیں کریں گے. تو ممکن ہے یہ جنگ یہیں ختم ہو جائے, آگے نہ بڑھے. اور لیکن ایران نے اپنی طاقت بنوا لی ہے, ایران نے اپنے خفیہ طریقے سے تیاری کی ہوئی تھی وہ اس نے اپنا دکھا دیا. اب وہ خلیج کے ممالکوں پر بھی اپنی زبردست اس کی حاکمیت قیام ہو گئی, اور پاکستان کا وہ دوست ملک ہے, پاکستان کا وہ خیال رکھے گا. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ ایران کی کامیابی ہوئی ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنے شکست خورد کی بچانے کے لیے اپنے نومبر کا الیکشن اس کے لیے سارا یہ جنگی ڈرامہ برگیڈ صاحب آپ, لیکن میں ایران کی طاقت کا نہیں تھا. برگیڈ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنے الیکشن اور 3-4 چیزیں ویسے تو بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں, ایک تو بجٹ بھی ہے, ایک بہت بڑا ظاہر ہے ایک معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ ہی ہر ملک کے اندر, تو امریکہ کا بجٹ بھی ہے, فیفا کا ایک بڑا ایونٹ بھی ہے, الیکشن بھی ہیں, امپیچمنٹ بھی ہے, تو کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کانگریس نے وہاں پہ اگلی لڑائی لڑنے کا اختیار ان سے واپس لے لیا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میں ان حملوں کا حصہ نہیں بنوں گا, چونکہ کانگریس نے جنگ کو دوبارہ چھیڑنے کا کرنے کا اختیار ہی ان سے واپس لے لیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اکیلا لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ ٹرمپ مشکلوں میں تو ہے, مشکلات میں. ایک طرف ہے اپنا اسرائیل, اس کے انٹرسٹ جو انہوں نے ہر حالت میں اپہولڈ کرنے امریکہ نے, اور دوسری طرف یہ کہ انہوں نے ایگزٹ بھی کرنا ہے, صرف ایگزٹ بھی چاہیے, اور آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں. ٹرمپ کے اپنی سروائیول کا معاملہ ہے, وہ پھنس کے ان دونوں سائڈ میں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بے شک اگر ایران نے یہ آج کہہ دیا کہ وہ اب مزید اسرائیل پہ حملہ نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لیبنان جو ہے اس پہ حملہ جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے ہماری. اگر لیبنان کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو there is no such thing as a ceasefire, ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے. تو ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ ایک اسپیکٹیٹر ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ایران سے اسرائیل کے اوپر, اسرائیل سے ایران پہ یہ اٹیکس اور کاؤنٹر اٹیکس جو ہے, میزائل اسٹرائکس جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. اور کچھ ایران نے کی ایک دو بیسز پہ, پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عربیہ میں جہاں سے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ قسم کی اسکلیشن ہے, ایران کو اوائڈ کرنا چاہیے. سعودی عربیہ اور کویت اور یہ ان ممالک کو بے شک وہاں پہ امریکن بیسز ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیز فائر جو ہے چاہے آج جو انہوں نے کہا یہ ہولڈ کرے گا. آپ دیکھیں گے 2-3 دن کے بعد پھر کوئی جواب بنایا جائے گا, یا ایران حملہ کرے گا یا اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا. تو بے شک محسن نقوی صاحب 4 مرتبہ گئے, گڈ پازیٹیو لوگ. لیبنان کے جو آرمی چیف ہے, کمانڈر جو ہیں وہ آئے ہیں پاکستان, ہمارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو, فیلڈ مارشل صاحب کو ملنے کے لیے. مطلب اتنی کلوز ہماری انوالومنٹ ہے کہ اب ہم لیبنان کے آرمی چیف کو بھی انگیج کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ صحیح معنوں میں شٹل ڈپلومیسی آپ اس کو کہیں, یا جو میڈیشن ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, اس کی انٹینسٹی ابھی بھی اور نیک نیتی وہ ابھی بھی قائم ہے. سو ہونا اب یہ چاہیے کہ کسی طرح اسرائیل کو کون کنٹرول کرے گا. پرابلم سارا یہ ہے, وہ میرا خیال ہے ٹرمپ کی بس سے وہ بات جو ہے وہ باہر نکل گئی ہے. اور کیونکہ نیتن یو کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں ابھی تک انہوں نے اچیو نہیں کیا, کچھ نہیں اچیو کیا. مین جو نیوکلیر معاملات ہیں ایران کے ساتھ, لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس بس 450 kg انرچ یورینیم ہے, اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ٹیکنیکل آ گئی ہے, تو آپ کو کون سی چیز روکتی ہے, آپ کریں نیوکلیر ایکسپلوژن اور ڈکلیئر کرتے ہیں آپ تو ایز اے ڈی فیکٹو نیوکلیر پاور. یاد ہے پاکستان کے اوپر 90 میں کتنا ویسٹرن پریشر تھا, کتنا پریشر تھا کہ آپ نے نیوکلیر میں پاور نہیں بننا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے اس کا فیصلہ کیا کہ ان پریشر کے باوجود ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے جو کلنٹن ہمیں آفر $5 بلین کرتا, ہم یہ کریں گے نیوکلیر ایکسپلوژن 28 مئی کو ٹو ڈکلیئر پاکستان ایز اے ڈی فیکٹو نیوکلیر پاور. اس کے بعد سے آپ دیکھیں دنیا جو ہے وہ تسلیم کر گئی ہے کہ پاکستان از اے نیوکلیر پاور. تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا اگر بون آف کنٹینشن نیوکلیر ہے تو بھائی ایران کی کیا دیری کیا ہے, کریں آپ. اگر بالکل ٹھیک ہے, بلکہ اب تو برگیڈی صاحب اب تو یہ پوزیشن ہے کہ
یعنی امریکن جرنلسٹ کہہ رہی ہے خاتون کہ پاکستان کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایران کو 2 بم دیں اور وہ اسرائیل کے اوپر ماریں اور جان چھڑائیں. یعنی امریکہ کے اندر اتنی نفرت ہے اسرائیل کے خلاف, نئی جو جتنی یوتھ ہے وہ ساری کی ساری ہیٹ کر رہی ہے, چونکہ وہ وٹنس کر رہے ہیں نا سارا نظام, ساری چیزیں ظلم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ جتنی طاقت کے ساتھ اسرائیل نے یہ سارا پلان بنایا, گریٹر اسرائیل کا سارا پلان, وہ کیا سارا اس کو ٹھپ کے اپنے بریف کیس میں واپس رکھ لے گا؟ کیا وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ قاضی صاحب. بالکل نہیں. قاضی احمد اکبر صاحب. جی ذوالفقار راز صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جان ہے وہ طوطے میں ہے, اور وہ جن جو ہے وہ امریکہ ہے, اور طوطا جو ہے اسرائیل ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک ٹارگٹ مڈل ایسٹ میں اچیو کرنا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ کے تھرو اچیو کرنا چاہ رہا تھا, اور ایران نے ان کو ہر طریقے سے, وہ کہتے ہیں نا, چاروں شانے چت کر دیا. ان کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ ایرانی قوم اس طریقے سے رائز کرے گی, ان کی ملٹری کی پرویس اتنی, اس کی ڈیپتھ ہوگی, ان کے میزائلز کی اتنی ڈیپتھ ہوگی. تو وہ سارا جب انہوں نے دیکھا تو ان کے لیے ایک سرپرائز بن کر وہ سامنے آیا. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو 3 نومبر کا US کا الیکشن آ رہا ہے, اس میں دیکھیں امریکن نیشن کو نہیں فرق پڑتا کہ فارن پالیسی کیا چل رہی ہے, لیکن امریکن نیشن اس وقت افیکٹ ہوتی ہے جب آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے. امریکن نیشن اس وقت افیکٹ ہوتی ہے جب آپ کے تیل کی قیمت بڑھتی ہے, جب ان کی گروسریز مہنگی ہوتی ہیں, جب ان کے ملک میں لاشیں واپس آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں یہ کھولیں اور ہم اس کھاتے میں سے نکلیں. لیکن اب اسرائیل چاہتا ہے کہ ہوں تسی نہیں نکل سکتے, وہ چاہتا ہے کہ یہ سینگ پھنسے, بیکاز اسرائیل کے اپنے الٹیریئر موٹیوز ہیں جو اس نے اچیو کرنے ہیں. تو یہ ایک بڑی 40 سال اسرائیل نے انتظار کیا ہے, اس طرح کا گوف قسم کا ایک پریزیڈنٹ ان کو ملا ہے. پھر ایپسٹین فائلز, پھر پوری تیاری, پھر بلیک میلنگ, پھر پورا کنسورشیم, پھر الیکشن میں ان سے کمٹمنٹس لی گئی, بلینز ڈالر دیے گئے اس کی الیکشن کمپین پہ لگا کے, اور اس سے وعدہ لیا گیا کہ آپ یہ جنگ لڑیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ یہ 100 سال سے اسرائیل تیاری کر رہا ہے, تو یہ ان کو موقع ملا ہے. وہ کیسے یہ ساری چیزیں ادھوری چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. جی بالکل درست بات ہے. میں نے آپ کو کچھ پہلے فرمایا کہ طوطے میں جن کی جان ہے, اور اس نے چاہے اس کو بلیک میل کیا ہوا ہے, چاہے جو بھی اس کے پاس اس کی سٹرنگز ہیں وہ اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہیں. اب جن جو کہتا ہے میں اس مسئلے سے نکلوں, طوطا اس کو نکلنے نہیں دے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بڑی سنسیئر ایفرٹس ہیں. اللہ کرے کہ ان کا ریزلٹ نکلا ہے, بیکاز پاکستان خود بھی افیکٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا ہر ہاؤس ہولڈ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کل ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایران ہیز ایکچولی ڈسکورڈ اے نیو اکنامک ایونیو. ناؤ واٹ از دیٹ؟ کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز میں, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, اس نے ٹول ٹیکس لینا شروع کر دی ہے. تو ایران کو تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پہلے تو یہ دنیا فری کھاتے میں یہاں سے گزر رہی تھی, اب عمان کو بھی ساتھ میں ملا لو, 8-9 ملین $10 ملین پکڑو ہر گزرنے والے جہاز سے, اور لاکھ دو عمان کو دے دو, 7-8 لاکھ خود رکھ لو. تو ان کا تو ایک نیا ایک اکنامک وہ سلسلہ کھل گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ہم جنگ کی اس سٹیج میں آگے جہاں پہ ایران ہیز ایکچولی سٹارٹڈ انجوائنگ دا ہول سچویشن. وہ اب اپنی ٹرمز پہ ہر چیز کو کھلانا چاہتے ہیں. تو مجھے ایٹ لیسٹ ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, اس چیز کی بڑی خوشی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, بالکل صحیح ہے کہ جنگ کو اچھی چیز نہیں, لیکن اس جنگ سے بلا شبہ ایک تو امریکہ کا برہم ختم ہوا, امریکہ آئسولیشن میں گیا, نیٹو سے تعلق ختم ہوا, کئی ممالک سے اس کی لڑائی ہوئی, بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے, اسرائیل کی کٹ لگی, اور یہ ایک میتھ تھی کہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایران نے ثابت کیا کہ بھائی اسرائیل کا نہ صرف مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو کٹ بھی لگائی جا سکتی ہے. اور یہی بیان ہی امریکہ کے بارے میں, چودھری کا جو برہم ہوتا ہے نا جی بدماش کا, اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ پھر کرتے کیا. تو اب ڈاؤن فال ایک طرح سے امریکہ کا سٹارٹ ہو گیا ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ لازمی بات ہے کہ امریکہ کو جا رہا ہے اور جائے گا. جس طرح اس قوم نے ریزیلینس دکھائی اور ریزسٹ کیا. احمد حسین ڈیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں, پاکستان تو چلا گیا, سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا, اب بات چل رہی تھی کہ ٹرکی اس کا حصہ بنے گا, قطر اس کا حصہ بنے گا, سارے مڈل ایسٹ کے ممالک جو پیٹرو ڈالر میں بندھے ہوئے تھے
سارے سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا، تو اب تو میسج سب کو چلا گیا کہ امریکہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ساڑی کی تو کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی شفٹ آئے گا، ایسی چینج آئے گی کہ سارے اسلامی ممالک کو مل کے اپنی کوئی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟ باتیں تو آپ بہت سن رہے ہیں، کوئی آپ کے نالج میں ہے کوئی بات ایسی؟ میں سر پہلے دن سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت پاکستان کو دی ہے، اور میرے بھائی قاضی صاحب نے بھی آج جو پاکستان کی حکومت کی تعریف کی ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی اور فیلڈ مارشل کی، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو قاضی صاحب میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ اسلامی ممالک ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایران کا سٹینڈ لینا اور ایران کے اندر جو نا اتفاقی تھی وہ امام خمینی کی شہادت سے ان کا اکٹھے ہو جانا، یہ دوسرا معجزہ. اور تیسرا جو مسلم ممالک ہیں، دیکھیں ٹرکی اور یہ تو کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن جو اس وقت جو مسلم ممالک اس وقت امریکن لابی کے ساتھ جیسے یو اے ای ہے یا دوسرے کھڑے ہیں، وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا. اب یہ بتائیں کہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک ملک ہے اور پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے نہیں نکل رہا، لیکن آج پاکستان کی کامیاب فورن پالیسی کی وجہ سے اور صحیح فیصلوں کی وجہ سے وہ پاکستان کو اپنا سیکیورٹی کا ضامن تصور کر رہے ہیں، جس طرح سعودی عرب نے سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو چنا. تو مجھے میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا نا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے فیصلے کر رہا ہے، مجھے یہ نشہ آج تک نہیں اترا. تو دوسری بات جو ہے، آج میں پھر کہوں گا کہ مسلم ممالک جو ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ یہ پاکستان جو ہے ان کی حفاظت کرے گا، اور جس طرح اللہ کے گھر کی نوکری اللہ نے موقع دیا ہے پاکستان کو کرنے کی. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تحفظ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا، نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر کا تحفظ انسان کی بس کی بات نہیں، ہم تو اس کی نوکری کے لیے اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، ہم اس کے لیے خوش قسمت ہیں. اس کے بدلے میں اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے کہ تمام مسلم ممالک ہمیں اپنا گارڈین سمجھ رہے ہیں اور امریکہ کی جگہ ہمیں مل رہی ہے. اور جس طرح اب ایران کا یہ ایشو ہے کہ اگر امریکہ کے اڈے سے ایک جہاز بھی اڑتا ہے تو اس ملک پہ حملہ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. برگیڈ صاحب اور ایک آخری بات، اس میں ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا کہ پاکستان نے کیا پایا. پاکستان نے جو بھارت کو ہٹا کے ایران کی دوستی پائی ہے، اور اس میں آج آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جنگ انشاءاللہ رکنی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو گیس کی اللہ کرے جی، اللہ کرے ڈیر صاحب، آئل بھی آنا ہے. برگیڈی صاحب یہ خواب کب پورا ہوگا اس پہ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے اندر سے پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹی نکلی. جیسے 10 مئی کی جب انڈیا کو ہم نے پھینٹی لگائی تو پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک نئی شکل میں سامنے آیا، اور پاکستان ایک نیا پاکستان اس کو میں کہتا ہوں، ایک ایسا پاکستان جس نے بڑی دبنگ طریقے سے پوری دنیا میں ڈپلومیسی کی، اور اب بھی پاکستان کو ایک عزت مل رہی ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی ممالک کو آنے والے دنوں میں کوئی فریم ورک بنا لیں گے، کوئی آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی سیکیورٹی پلان آپس میں کر لیں گے؟ اور ایران نے تو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی دعوت دی ہے مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کو. لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پلان شروع ہوا تھا جس میں انیشلی سعودی عربیہ اور پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ ہوا، ہمارے پھر وہاں پہ ایئر فورس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈپلوائے ہوئے فزیکلی جا کے وہاں پہ، تو اس نے ایک بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے پوری دنیا میں، پرٹیکولرلی ان دی اسلامک ورلڈ اینڈ ان دی گلف. اور پھر خبریں یہ تھی کہ جی ترکی اور قطر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اس پیکٹ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامک فورس، یہ ممالک ہیں، یہ 5-6 جو لائک مائنڈڈ ہیں، جس کو آپ گروپ آف 8 بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے اب اکٹھے ایک ہی وقت پہ کمیونکے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ایکشن کے خلاف آتے ہیں، ان کی کولیشن فورس اب بننی چاہیے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف. کب تک ہم ایز سائلنٹ اسپیکٹیٹر اسلامک ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو لیبنان پہ یا اسرائیل کو ایران پہ یہ حملے جاری رکھتے ہوئے دیکھے گی، برداشت کرے گی؟ بلکہ تو میرا خیال ہے کہ ڈیٹرنس آف اسلامک
فورس ایک کولیشن فورس بنی چاہیے. دیٹ شوڈ بی اے ڈیٹرنس فار اسرائیل کہ جناب اگر آپ نے گڑبڑ کی, آپ نے ناحق لیبنان یا کسی بھی مسلمان ملک ایران کے اوپر حملے کیے, تو پھر بی ریڈی ٹو فیس دی wrath آف دی آرم فورسز آف دی مسلم کولیشن جو بن. تو یہ ہو سکتا ہے کل کو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب, بالکل ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب, اسلامی نیٹو, بہت خواب, بڑی کوشش, بڑی باتیں, کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اسلامی ممالک آپس میں مل کے, او آئی سی تو ایک مردہ گھوڑا بن گئی ہے, کوئی اسلامی نیٹو بنے گی؟ سر میرا بھی ایک سوال تھا قمر صاحب سے. سر ہاں نہیں, میں عرض کروں آپ سے, میں نے بہت خوبصورت بحث کیا, بہت اچھی اکیڈمک گفتگو ہوئی ہے, لیکن مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ بھی اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کہ ایران کے اوپر جس انداز سے کویت سے, قطر سے, بحرین سے جس انداز سے حملے ہوئے ہیں, ان کو نقصانات پہنچا ہے, اور جس انداز سے ایران نے بھی ان کو اٹیک کیا, کہ تمام ترسیبات کو تمام برباد کر دیا, تو وہ آپ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ بس آپ اپنی جگہ رہیں گے. لیکن امریکہ نے جو فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھئی امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا, تو وہ دیکھیں گے ایران کی طرف. لیکن اکٹھے ہونا بڑا مشکل ہے, بڑے گہرے زخم لگ چکے ہیں. ادھر ایران نے سعودی عرب پہ بھی اٹیک کیا, اس نے کوئی اپنا خلیج ملک کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے اٹیک نہ کیا. وہ ٹھیک تو حق بنتا تھا کیونکہ وہ امریکہ اڈے تھے, اس لحاظ سے اکٹھے نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ایران اپنی ایک طاقت بن کے سامنے آ گیا ہے, اور پاکستان جو ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ مسلم ممالک کا, یعنی مڈل ایسٹ کا ایک صحیح معنوں میں ایک لیڈر بن کے سامنے آئے گا, اور سالس بن کے رہے گا, اور یہ جنگ نہیں ہونے دے گا. لیکن مسلمان ملک جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. لیکن بہرحال پاکستان نے اپنا ایک امیج بنا لیا ہے, ترکی, مصر اور پاکستان اور ایران یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور ایک نیا ایک عمرانی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نیا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ صدر ایوب کے زمانے میں تھا ایک معاہدہ استنبول, جس کے تحت پاکستان, ایران اور استنبول ایک ہی راستہ بن گیا تھا, وہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا. وہ اسی طرح ممکن ہے کہ معاہدہ استنبول کی طرف پر کوئی نیا ایک سیٹ اپ بن جائے. اور چائنا جو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, چائنا خاموشی سے دیکھ رہا ہے. جتنی کامیابی ایران کو ہوئی ہے, جتنا جو ٹیکنالوجی طور پہ وہ سارا چائنا نے کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے, جس کی بنا پر امریکہ شکست کی طرف چلا گیا. قمر دلشاد صاحب, ٹیکنالوجی چائنا کی طرف, قمر دلشاد صاحب وہ تو بڑا, وہ تو وہ ٹیکنالوجی چائنا کی تھی, وہ چائنا اٹھے گا اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. قمر دلشاد صاحب وہ تو بڑی ایک ون لائنر ہے نا کہ جی جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے خلاف, جیتا چین اور رشیا ہے, اور پھینٹی لگی ہے ٹرکی کو, دبئی کو, اور سوری اسرائیل اور دبئی کو, عزت پاکستان کو ملی ہے اور رسوا انڈیا ہوا ہے. تو یہ تو بڑا ون لائنر ہے کہ لڑائی کسی کی, فتح کسی کو ملی ہے. تو یہ امریکہ کو تو سر اس میں میرا خیال ہے کہ ایران نے, جیسے ویتنام میں آپ نے دیکھا کہ 33 لاکھ ویتنامی مرے تھے, لیکن شکست امریکہ کو ہوئی تھی, جیتے وہ 33 لاکھ جانے دے کے تھے, اور آخری وقت میں وہاں پہ امریکی اپنا ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, ایک چھت کے اوپر لینڈ کر کے بھاگ گئے. قاضی صاحب کنکلوڈ کریے جی, اور یہ ہماری خواہش ہے سب کی کہ پاکستان لیڈ کرے, اسلامی ممالک کی کوئی فوج ہو, نیٹو ہو, اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنی عزت رسپیکٹ کی حفاظت کر سکیں. جی ذوالفقار صاحب, میں اس حوالے سے کچھ حد تک قمر دلشاد صاحب کی ڈاکٹرائن کے ساتھ ایگری کروں گا. مجھے بیسیکلی جو مسلم دنیا ہے اس میں ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے, اور وہ ڈیوائڈ بڑا سمپل ہے, دیٹ از پرو اسرائیل اینڈ اینٹی اسرائیل. اور اس میں کوئی وار کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ صرف اکنامک بینیفٹس کی گیم ہے. جن ملکوں میں اسرائیل کی اکنامک انٹرسٹ بہت ہائی ہیں, جس طرح یو اے ای ہے, مطلب ہمیں تو اس وار میں آ کے پتہ لگا کہ یو اے ای میں کتنی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ جیوز نے کی ہوئی ہیں. تو یہ ایسے اکنامک انٹرسٹ ہیں جو بیسیکلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ who is going pro اسرائیل and who is going اینٹی اسرائیل. تو یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا کہ کوئی مسلمانوں کا ایک کوئی نیٹو ٹائپ کی کوئی فوج بنے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے
کہ ریجنل الائنس جو ہے اس میں چائنا کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں گے تو پھر شاید چائنا کی گیم بھی کسی اور طرف چلی جائے گی اور پھر کہانی کسی اور طرف نکل جائے گی, بٹ اینڈ آف دا ڈے اسرائیل اور اینٹی اسرائیل گیم ہی چلے گی. دوسرا جو احمد بھائی نے بات کی, تو احمد بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایز اے پاکستانی, آپ کے منہ سے نکل گیا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گارڈ اور گارڈین کا فرق پاکستان نے رکھنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے ہائرڈ گن نہیں بننا, وہ کہتا ہے نا کرائے کا قاتل نہیں بننا, ہم نے کوئی سیکورٹی کمپنی نہیں ہے. ہم گارڈین اگر بن جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم حرمین شریفین کے گارڈین بن جائیں, ہم مسلم دنیا کے گارڈین بن جائیں, لیکن ہم کسی کے گارڈ بننے کو تیار نہیں ہیں. اور پاکستان کی ڈپلومیسی میں یہ بڑی تھن ریڈ لائن ہے. آئی ہوپ کہ اس کو ہم پراپرلی ڈیفائن کر سکیں اور یہ نہ ہو کہ گارڈین والی لائن گارڈ کی طرف چلی جائے اور ہم رسوائی کی طرف موو کریں. قاضی صاحب ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی, بڑی ہیلدی ڈسکشن رہی, بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ.